گاڈ بلیس یو. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں, خداوند کے نام کی تعریف کرتے ہیں. آج کی جو عبادت ہے خاص طور پر ہم نے ڈیڈیکیٹ کی ہے ان تمام عزیزوں, دوستوں, بہنوں, بھائیوں کے لیے جنہوں نے اپنی زندگیاں کھو دیں لاہور کے اس بلاسٹ میں اور جو زخمی ہوئے ہیں. سو ہم ان کے لیے خاص دعا کرتے رہیں گے. میں تمام دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنی دعاؤں میں ان کو ضرور یاد رکھیں. اپنے اگر آپ کے کچھ عزیز ہیں ادھر یا بہن بھائی ہیں جو ان کی مدد کر سکتے ہیں, آپ ادھر سے ان کو بلیس ضرور کریں تاکہ وہ ان کو جا کر ان کی مدد بھی کر سکیں. صرف دعا نہیں بلکہ دوا کے ساتھ ان کے لیے علاج کے ساتھ یا پھر کسی بھی طریقے سے آپ اگر کرنا چاہتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ تنظیموں کے چکر میں پڑھ کے کئی دفعہ ہم اپنے پیسے لوز بھی کر جاتے ہیں. ہم ان کو دیکھتے ہیں ہمیں یقین نہیں ہوتا پھر. تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کسی کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں, آپ کسی ایسے بھائی یا بہن یا اعتماد والے دوست کو, بہن بھائی کو کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم کرنا چاہتے ہیں. آپ جائیں اور پتہ کریں کہ کون کون سے وہ گھرانے ہیں جن کی ہیلپ کی جا سکتی ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی دائیکی سے ون آف جو ہے ان کو یا جس طرح جتنی دیر تک آپ ان کو کرنا چاہیں یو کین ڈو دیٹ. میں یہی مشورہ دوں گا, دیٹس دا سیفسٹ اینڈ دا ایزیسٹ وے. لیکن ایک چیز ہمیں یاد رکھنی ہوگی کہ جب دنیا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, پرسیکیوشن ہو رہی ہے, جب دنیا میں یہ سب کچھ جو ہے وہ ہمارے خلاف ابلیس کر رہا ہے, تو کیا ہم جو ہے وہ پھر دکھی ہو جائیں, کیا ہم سیڈ ہو جائیں, کیا ہم اپنا سر جھکا لیں, کیا ہم جو ہے وہ مایوس ہو کے بیٹھے؟ نہیں, ہم ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ نو بڈی نتھنگ کین اسٹیل آر جوائے. ہماری جو خوشی ہے کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا کیونکہ ہمیں تسلی خداوند یسوع مسیح ناصری میں ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ کون سی چیز ہے جو ہمیں خداوند کی مسیح کی محبت سے جدا کر سکتی ہے؟ کوئی بھی نہیں چیز ایسی, کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے. کیونکہ ہمارے لیے جینا ہمارے لیے مسیح اور مرنا ہمارے لیے نفع ہے. ہمیں خداوند یسوع مسیح کے اندر اگر زندہ ہیں تو مسیح کے لیے زندہ ہیں, اگر مرتے بھی ہیں تو مسیح کے نام کی خاطر اگر مر جاتے ہیں تو پھر ہمیں خدا کی بادشاہی میں جگہ ملے گی. لیکن آن دی ادر سائڈ ہمیں لوگوں کو توبہ کی طرف لے کر آنا ہوگا. ہمیں لوگوں کو کہنا ہوگا کہ وقت جو ہے اب نزدیک آ گیا ہے. اب یہ چیزیں جو ہیں جو ہو رہی ہیں اور بہت فاسٹ ہو رہی ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نیو ایئر پہ ہم ادھر کھڑے تھے, ہم نے یہی کلام پڑھ رہے تھے اور خداوند نے جو ہے وہ خداوند نے میرے دل میں ڈالا کہ میں لوگوں کو بتاؤں کہ کام اب سٹارٹ ہو جائے گا. کام بہت تیزی سے جو ہے وہ آخرت کی طرف بڑھ رہا ہے, اور جو چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنی ہوں گی وہ کون سی چیزیں ہیں؟ وہ ہیں خداوند یسوع مسیح کی عیدیں. جو خداوند کی جو عیدیں ہیں, جیسے جو بہار کی عیدیں ہیں اور خزاں کی عیدیں ہیں اور عید پینتیکوست کا جو ٹائم ہے. کیونکہ کیا ہوگا کہ خدا کا جو پلان ہے وہ ان عیدوں کے اوپر چل رہا ہے. ٹھیک ہے, اف یو وانٹ ٹو نو کہ دنیا میں آگے کیا ہونے والا ہے, آپ نظر رکھیں, کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے سالوں میں یہ جو عیدیں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کی ایونٹس ہوں گے. ابھی جیسے عید فصح آ رہی ہے 23 اپریل کو, اینڈ وی آر ایکسپیکٹنگ کہ دنیا میں بہت بڑی بڑی چیزیں شروع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, اس عید فصح سے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے جب سپٹمبر میں اکتوبر میں جائیں گے اور وہاں پہ عید قیام کا جب ٹائم آئے گا, دیٹ وڈ بی اندر ٹائم جب جو ہے دنیا کے اندر کچھ چیزیں ٹریگر ہو جائیں گی. کیونکہ یہ خدا کا ایک سسٹم ہے. دس از ہاؤ گاڈ ورکس, اور ہمیں جو ہے وہ اس سسٹم کے مطابق چلنا ہوگا. ہمیں جو ہے وہ دنیاوی کیلنڈر کے ساتھ تو ہم چلتے ہی ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو 1 جنوری ہے doesn't really mean anything in God's plan. ٹھیک ہے, وہ ہمارے پلانز میں اٹ مینز ایوری تھنگ, کیونکہ ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے, ایک فائنینشیل ایئر شروع ہو رہا ہے. لیکن خدا کا جو پلان ہے وہ خدا کے کیلنڈر کے مطابق چلتا ہے. سو ہمیں ان دونوں چیزوں کو پیرالل دیکھ کر چلنا ہے ساتھ. ہمیں یہ نہیں کہنا کہ ہم ایک کو دوسرے سے بہتر بنا رہے ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ خدا کی جو کلاک ہے وہ کیا کہہ رہی ہے اور ہمارا جو سسٹم ہے وہ کیا کہتا ہے. سو دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں obviously اپنے جیسے ہمیں ایوری منتھ تنخواہ ملتی ہے وہ دنیاوی کیلنڈر کے مطابق ملتی ہے. ہماری جو جابز ہیں, ہماری جو زندگیاں ہیں وہ اس کیلنڈر کے مطابق چل رہی ہیں. لیکن آن دی ادر سائڈ ہمیں کیا ہے کہ ایسی چیزوں کو بھی سامنے رکھنا ہوگا جو خدا کی طرف سے ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں جو خداوند یسوع مسیح نے کہی تھی, جو کہ ہم رسولوں کے اعمال کی کتاب کی اسٹڈی میں ہم پڑھ رہے ہیں, 1 چیپٹر کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں, اور اس میں خداوند یسوع مسیح نے ان کو ایک تاکید کی تھی. ان کو تاکید کیا کی تھی کہ بیفور یو ہٹ دا ورلڈ, اس سے پہلے کہ آپ جائیں اور دنیا کو جو ہے دنیا کے اندر آگ لگا دیں, آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. کس چیز کا انتظار کرنا پڑے گا؟ پاک روح کا, روح القدس کا انتظار کرنا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ لکھا ہے کہ جب تم روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے. کیا پاؤ گے؟ قوت پاؤ گے, اور پھر میرے نام کے گواہ بن جاؤ گے. ٹھیک ہے, یہ اعمال کی کتاب بک آف ایکٹس چیپٹر 1 ورس 8 دوبارہ ہم پڑھیں گے. لکھا ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے, اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں
بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو گئے۔ ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ خداوند نے 2 چیزیں ہمیں دی ہوئی ہیں، اور وہ 2 چیزیں اختیار اور قوت۔ کیا ہے؟ اختیار اور قوت۔ اختیار کیا ہے؟ ہماری اتھارٹی، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس اختیار ہے تو آپ کے پاس قوت بھی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور وہ اختیار میں تمہیں دیتا ہوں، اب میں تمہیں دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ سو ہمیں اتھارٹی کیسے ملتی ہے؟ جب یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے سبب سے ہم نجات پاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیسے؟ جب ہم توبہ کر کے بپتسمہ لیتے ہیں، اور بپتسمہ کے وقت ہم پانی میں جاتے ہیں تو مسیح کی موت میں شامل ہوتے ہیں۔ جب ہم واپس آتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کے اندر زندگی میں آ جاتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں، ہمیں اختیار مل جاتا ہے۔ جیسے آپ کو میں مثال دیکھتا ہوں کہ آپ کو جب اس کنٹری میں جب ہم آئے، ہم نے اپلائی کیا اور ہمیں جب برٹش جو ہے نیشنلٹی مل گئی، ہمارے پاس اختیار آ گئے۔ کس چیز کا اختیار؟ We had the authority to claim whatever we want to claim، ٹھیک ہے؟ جو ہر شہری کے پاس ایک اختیار ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں وہ اتھارٹی مل گئی، ہم کسی بھی جاب کے اندر اپلائی کر سکتے ہیں، ہم کسی بھی آفس کے اندر جا سکتے ہیں، ہم کوئی بھی بینیفٹ جو ہے اس کو کلیم کر سکتے ہیں، ہم کوئی بھی جو ہے وہ جو اس سٹیزن، اس شہر، اس ملک کا جو سٹیزن ہے، اس کے جو رائٹس ہیں، اس کے جو بینیفٹس ہیں، اس کو جو سہولیات دی گئی ہیں وہ ہمیں بھی مل سکتی ہیں۔ ہم چاہیں ہم ڈرائیونگ سیکھ سکتے ہیں، ہم چاہیں ہم کسی کالج میں داخلہ لے سکتے ہیں، ہم چاہیں کسی نوکری پہ جا سکتے ہیں، ہم کچھ بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، جسٹ بیکاز ہمیں جیسے ہی اسٹیٹس ملتا ہے ہمیں وہ اختیار مل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو خداوند یسوع مسیح نے کیا کیا ہے کہ ہمیں اختیار دیا ہے۔ ان شاگردوں کو کب اختیار ملا؟ جب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کے بعد خداوند یسوع مسیح کو دیکھا، خداوند یسوع مسیح نے ان پر پھونکا تھا نا، تو ان کو کیا ملا؟ اختیار ملا۔ خداوند نے کہا کہ جن کے گناہ تم بخشو گے ان کے بخشے جائیں گے، اور جن کے گناہ تم قائم کرو گے ان کے قائم کیے جائیں گے۔ God gave them authority۔ لیکن on the other side جب اتھارٹی مل گئی تو یسوع مسیح 40 دن کے بعد ان کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی باہر نہیں جانا۔ ہمیں عجیب بات ہے نا کہ آپ کو اختیار مل گیا اور آپ کو خدا کہہ رہے ہیں کہ ہونے یہ باہر نہیں جانا۔ مثلا امیجن کریں کہ ہمیں جو ہے وہ خوشخبری دی جائے کہ جی ہے تاری نیشنلٹی ہے، لیکن آپ نے جاب کے لیے اپلائی نہیں کرنا۔ آپ کہیں گے یہ کیا کیا؟ پھر میں کہیں گے تسی نیشنلٹی مل یا یہ کیسا اختیار مجھے دیا؟ نہیں، خدا کی بادشاہی کا ایک سسٹم ہے۔ اختیار جو ہے وہ آپ کو میں بتاؤں پولیس مین کی وردی کی مانند ہے۔ جیسے فوجی یا پولیس کا جو آدمی ہے جب اس کو وردی دی جاتی ہے، جب وہ اپنا کمیشن آفیسر بن جاتا ہے تو وہ وردی پہنتا ہے تو ساری دنیا کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے پاس اختیار ہے۔ امیجن کریں کہ آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، ایک پھٹی پرانی جینز والا بندہ آپ کو روکے گا اور کہے گا اپنے کاغذات مجھے چیک کراؤ، آپ اس کو دکھائیں گے؟ کبھی بھی نہیں دکھائیں گے۔ لیکن اگر ایک پولیس والا آئے گا تو کچھ بھی نہیں کہے گا، پہلے کاغذات دکھا دیں گے، آپ کہیں گے پہلے میں دکھا دوں۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پاس کیا ہے؟ اختیار ہے۔ لیکن کیا ہوگا کہ اگر اختیار اس کے پاس ہے اور وہ آپ سے کہے کہ مجھے اپنے پیپرز دکھاؤ، اور آپ آگے سے بھاگنا شروع کر دیں، تو وہ کیا کرے گا؟ اپنی گن نکالے گا اور آپ کو وارننگ دے گا کہ اگر تو رکے گا نہیں تو میں تجھے گولی ماروں گا، ٹھیک ہے؟ I'll shoot you، میں تیرے خلاف پاور یوز کروں گا۔ وہ جو ویپن ہے اس کے پاس وہ اس کی قوت ہے، جو وردی اس کے پاس ہے وہ اس کا اختیار ہے، اتھارٹی ہے۔ سیم وے اٹ ورکس لائک دیٹ ان اے بلیورز لائف۔ ایک ایماندار کی زندگی میں یہ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ لکھا ہے کہ تم سب جتنوں نے یسوع مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو کیا کیا ہے؟ پہن لیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو گنڈے بدماش جو ہیں یا جو کرمنلز ہیں وہ آپ کو سیریسلی لیں گے، کیونکہ جب آپ ابلیس کی قوتوں کے مقابلہ میں کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا کہ ابلیس کو کیا نظر آئے گا؟ آپ کے اوپر کس کا لباس نظر آئے گا؟ مسیح کا لباس نظر آئے گا۔ جب آپ اپنی بیماری کو ڈانٹیں گے، آپ کہیں گے کہ اے بیماری میں تجھے یسوع کے نام میں ایسے کہتا ہوں، تو اس کو کیا نظر آ رہا ہوگا؟ یسوع نظر آ رہا ہے۔ اگر آپ بدروح کو ایسے کہیں گے تو اس کو کیا نظر آ رہا ہوگا؟ یسوع مسیح۔ لیکن ہم میں سے کس نے دیکھا ہے کہ جب بدروح کو آگے سے کہا جاتا ہے گو اڑیاں کرنی شروع ہو جاتی، نہیں میں نہیں جانا، ایسے ہوتا ہے نا، میں نہیں جانا، میں کئی سالاں تو رہتے ہیں، میرا یہ گھر ہے، وہ آگے سے بحث کرتی ہے۔ اس وقت آپ کو اختیار کے ساتھ کیا چاہیے؟ قوت چاہیے۔ پھر آپ کیا کہتے ہیں کہ میں تیرے خلاف پاک روح کی آنکھ کو کھول دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟
I open the heavenly weapons against you. ٹھیک ہے, اور لکھا ہے نا کہ مسیح کے سب ہتھیار باندھ لو, روح کے سب ہتھیار باندھ لو. یہ ریزن ہے کہ ہمیں خداوند یسوع مسیح کا روح چاہیے. ہمیں اختیار جو ہے ملا, لیکن اب ہمیں قوت چاہیے. قوت پاؤ گے تو تم میرے نام کے زمین کی تہا تک میرے نام کے گواہ کرو گے. وہی لوگ جو کمروں میں بند بیٹھ کے دعا کر رہے سن خداوند سے مچاپ چاہ, جیسے ہی روح القدس آیا کیا ہوا, قوت ملی اور باہر جا کر انہوں نے, آگے جب ہم پڑھیں گے کیا ہوا کہ انہوں نے پریچنگ شروع کر دی. انہوں نے دنیا کو آگ لگا دی. انہوں نے لنگڑے کو کہا کہ ہمارے پاس سونا اور چاندی تو ہے نہیں, لیکن جو ہے ہم تجھے دیتے ہیں, اے لنگڑے یسوع کے نام میں اٹھ کھڑا ہو, چل پھر. اور کیا ہوا کہ لنگڑا جو تھا وہ بھاگنے لگ گیا, چلنا نہیں شروع ہو, بھج کے ادھر جا ادھر جا. لوگ کہہ رہے ہو گئے کھڑو گئے, لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے پوری اس ہیکل کے اندر جو ہے ہلچل مچا دی. کہنا چاہیے کہ اندر لنگڑا سے چنگا صحیح ہے, لیکن یہ ہے کہ یہ پاک روح کے وسیلہ سے ہے, روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے ہے. میرے عزیزو, ہم اپنی روحانی زندگی میں فتح مند, جیسے ہم نے جب روح القدس کے بپتسمہ کے بارے میں جب ہم سیکھ رہے تھے, اور روحانی جنگ میں جب ہم نے اسٹڈی حاصل کی, اور روحانی جنگ کو ہم نے جب غور سے دیکھا, اور جب میں نے واٹس ایپ پہ بھی اس کو ٹیچ کیا اور بہت ڈیٹیل میں ٹیچ کیا, بہت جگہوں پر میں نے فیل کیا کہ جیسے میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا ہوں. کیونکہ وائی وی فیل ایٹ ٹائمز, ہم کیوں فیل ہو جاتے ہیں, کیونکہ ہم روح القدس کو نہیں مانگ رہے تھے. ہمارے پاس اختیار تو ہے لیکن قوت نہیں ہے. سم ٹائمز ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ اختیار کے ساتھ ساتھ قوت کو اپلائی کرنا ہے تاکہ ہم گواہی دے سکیں. ہمارے منہوں پہ تالا کیوں لگ جاتا ہے جب کوئی ہمیں سوال کرتا ہے مسیح کے بارے میں, کیونکہ پاک روح ہمارے اندر ابھی نہیں آیا. کیونکہ بائبل میں کیا لکھا ہے کہ جب روح آئے گا تو وہ تمہیں سکھائے گا کہ کیا کہنا ہے. جب میرے اندر پاک روح کام نہیں کرتا تھا, مجھ سے کوئی سوال کرتا تھا کہ آپ بتائیں یسوع مسیح خدا کا بیٹا کیوں ہے, تو میں چپ ہو جاتا تھا, آگے سے مجھے جواب ہی نہیں آتا تھا. میں کہتا تھا میں کی کہاں, کہتے بس ہے, وہ کہتے بس ہے تو ہے, لیکن آپ بتائیں کہ کیوں ہے. تو اس وقت سمجھ نہیں آتے تھے. کہتے تھے اچھا بائبل بدل گئی, آپ بتائیں یہ بدل گئی, یہ آیت ایسے کیوں لکھی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں اس کو کیا جواب. میں بائبل کی آیتیں پڑھتا تھا, مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اچھا یہ آیت ایسے لکھی ہے. میرا ذہن ایسے ہوتا تھا جیسے کسی نے لاک کر دیا ہے, ایسے فیل ہوتا تھا. کیوں؟ کیونکہ خدا کے روح کی جو قوت ہے وہ ابھی کام نہیں کر رہی تھی. سو دیٹ از وائی اٹس ویری ویری امپورٹنٹ, اور یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے, بہت ہی زیادہ امپیریٹو ہے کہ ہم خداوند سے پاک روح کو مانگیں. اچھا, پاک روح کے حوالے سے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں کچھ غلط فہمیاں ہیں. لوگ کہتے ہیں جب ہم ورشپ کرتے ہیں, ضروری نہیں کہ ہم غیر زبانیں بولیں, جب ہم ورشپ کرتے ہیں ہمیں بہت روح فیل ہوتا ہے, ہمیں مسا فیل ہوتا ہے. میری آنکھیں نہیں, میری اکھیں نہیں کھلتی ہیں, میں ورشپ کرنے لگتا ہے میری اکھیں بند ہو جاتی ہیں, اتھرو آنے لگتا ہے, ٹھیک ہے, میرے ہاتھ ہی نہیں نیچے آتے, ایسے مجھے جیسے کمبنی سے آنی شروع ہو جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں مجھے باڈی ہاٹ ہو جاتی ہے ساری. کچھ لوگوں کو کہتے ہیں مجھے ہاتھ صحیح نہیں رکتا میرا. کچھ لوگ جو ہیں ان کے اپنے اپنے جیسچرز ہیں, لیکن میں غیر زبان نہیں بولتا. تو اس کا مطلب مجھے روح کا بپتسمہ نہیں ہوا, کیونکہ مجھے تو روح ہر ٹائم فیل ہوتا ہے. میرے عزیزو, روح القدس کی بھی دو آگے سے جو ہیں وہ کہہ لیں کہ لیولز ہیں کام کرنے کے. ایک ہوتا ہے روح کی تحریک. کیا ہے روح کی تحریک, دا ورک آف دا ہولی اسپرٹ. اور دوسرا ہے بیپٹزم آف دا ہولی اسپرٹ, روح کا بپتسمہ. کیا ہے روح کی تحریک اور روح کا بپتسمہ. آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں, بہت ساری کلیسیائیں جو ہیں, بہت ساری ڈینومینیشنز جو ہیں, وہ روح القدس کے بپتسمہ کو نہیں مانتے. جیسے ہمارے کیتھولک بہن بھائی, یا پھر سیون ڈے والے ہو گئے, بیپٹسٹ والے بھی میرا خیال غیر زبان پہ نہیں مانتے, یا پھر اور بھی ایسی تنظیمیں ہیں, چرچ آف انگلینڈ والے بھی. لیکن ان میں سے بہت سارے ایسے خادم ہیں جب وہ پریچ کرتے ہیں بہت زبردست پریچ کرتے ہیں. دعائیں جب اس کلیسیاؤں میں ہوتی ہیں, جیسے آپ دیکھیں کہ بہت ساری ایسی کلیسیائیں ہیں جو روح القدس کے بپتسمے کو نہیں مانتے, لیکن دعائیں ہوتی ہیں تو شفائیں بھی ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, ایسا ہے لوگوں کی زندگیوں میں جنہوں نے غیر زبانیں کبھی بھی نہیں بولی, کئی دفعہ وہ ہاتھ رکھ کے دعا کرتے ہیں تو شفائیں ہوتی ہیں. ایسا کیوں ہے؟ یہ جو ہے یہ سب کچھ روح القدس کی تحریک کے باعث ہے, روح القدس کے کام کے باعث ہے, the work of the Holy Spirit. کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ خداوند اپنا سورج نیکوں اور بدوں سبھی پر چمکاتا ہے. ٹھیک ہے, تو ہماری زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے کہ روح القدس کا کام ہو رہا ہے. لیکن اس کا مطلب ابھی بھی یہ ہے کہ اگر ہم نے
روح کا بپتسمہ نہیں حاصل کیا, that means there is still something else to be had. میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل 20واں باب اور اس کی ہم 19ویں آیت سے دیکھیں گے. یوحنا کی انجیل 20 باب اور اس کی 19 آیت. پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا, شام کے وقت وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے. یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو. اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا. پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے. یسوع نے پھر ان سے کہا کہ تمہاری سلامتی ہو. اسی طرح جس طرح باپ نے مجھے بھیجا ہے اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں. اب یہاں پر اختیار ٹرانسفر ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اتھارٹی مل گئی ان کو. یسوع مسیح ناصری نے کہا ہے کہ میں تمہیں بھیجتا ہوں. اور یہ اتھارٹی تب سے لے کر اب تک چلی آتی ہے جب خادم دوسرے خادموں پر دعا کرتے ہیں. جیسے ہم نے بھائی ایڈیسن کے لیے دعا کی, ٹھیک ہے, ہم نے اور بھی ایلڈرز کے لیے, باقی سب کے ہاتھ رکھے اور دعا کی کہ میں تجھے بھیجتا ہوں. I send you in the name of Jesus Christ. That's what we say. Jesus said, I send you in my name. میں تجھے اپنے نام میں بھیجتا ہوں. اور لکھے کہ یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا کہ روح القدس لو. کیا کیا ہے روح القدس؟ دیا ان کو. ان پر پھونکا گیا اور ان کو کہا کہ روح القدس لو. اب یہ کون سے دن ہو رہا ہے؟ جس دن یسوع مسیح زندہ ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, ہفتے کا پہلا دن جس دن یسوع مسیح زندہ ہوئے ہیں. اتوار والے دن کی بات ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, ریزریکشن کی بات ہو رہی ہے. جس دن یسوع مسیح زندہ ہوئے ہیں اس دن پہلے پھلوں کی عید تھی. اس دن جو ہے خدا یسوع مسیح نے ان کو اختیار دیا اور کہا کہ جاؤ تمہیں میں اختیار دیتا ہوں, میں تمہیں اپنے نام میں بھیجتا ہوں. جس طرح باپ نے مجھے بھیجا میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں. اور کہہ کر ان پر روح القدس پھونکا ہے. لیکن اگر ہم آگے پڑھیں, ایک صفحہ آگے چلے جائیں, تو رسولوں کے اعمال کے اندر جب ہم نے پڑھا تھا لاسٹ ٹائم, اس کا اوور ویو پڑھا تھا, پہلے باب کی 3 آیت, بک آف ایکٹس چیپٹر 1 ورس 3. اس نے دکھ سہنے کے بعد بہت سے ثبوتوں سے اپنے آپ کو ان پر زندہ ظاہر بھی کیا. چنانچہ وہ کتنے دن تک ان کو نظر آتا رہا؟ 40 دن تک ان کو. پہلے دن یعنی زندہ ہوتے ہی پہلے دن کیا ہوا؟ خداوند یسوع مسیح نے ان کو اختیار دیا اور کیا کہا کہ پھونک ماری, اور کیا کہا؟ روح القدس لو. لیکن 40 دن کے بعد کیا ہوا کہ 40ویں دن ان کو مل کر ان کو حکم کیا دے رہا ہے؟ 5ویں آیت میں, بلکہ 4تھی آیت سے پڑھوں گا. ان سے مل کر ان کو حکم دیا کہ یروشلم سے باہر نہ جانا, بلکہ باپ کے اس وعدہ کے پورا ہونے کے منتظر رہو جس کا ذکر تم مجھ سے سن چکے ہو. کیونکہ یوحنا نے تو پانی سے بپتسمہ دیا, مگر تم تھوڑے دنوں کے بعد کیا ہوگا؟ روح القدس سے بپتسمہ پاؤ گے. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ شاگردوں نے سوال کرنا چاہیے شاگردوں کو کہ جی 40 دن پہلے آپ نے جو کیا تھا, آپ نے پھونک بھی ماری تھی ہم پہ, وہ پھونک کیا تھی؟ مطلب کہ وہ نہیں تھا بپتسمہ. آپ نے صاف کہا تھا کہ روح القدس لو, تو کیا بپتسمہ نہیں ہوا اس وقت؟ یہ جو ہے یہاں پر آ کر لوگ جو ہے وہ ڈویژن پیدا ہو جاتی ہے. اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے تو یہ جو ڈینومینیشنز کے اندر جو ڈویژن ہے اس چیز کو لے کر وہ ختم ہو جائے, کیونکہ وہ دونوں صحیح بات کر رہے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میرے اندر روح کام کر رہا ہے لیکن میں غیر زبان نہیں بولتا, بٹ آئی فیل کہ میرے اندر روح کام کر رہا ہے, تو وہ صحیح بات کر رہا ہوتا ہے. بیسیکلی وہ ٹھیک بات کر رہا ہے کیونکہ روح کام کر رہا ہوتا ہے. لیکن ایک شخص جو ہے جو غیر زبان بول رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تو غیر زبان بولتا ہوں, میں روح کے بپتسمہ سے معمور ہوں, تو بپتسمہ کا نشان جو ہے وہ غیر زبان ہے, تو وہ بھی ٹھیک بات کر رہا ہے کیونکہ وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے. پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب وہ دونوں ایک دوسرے کو غلط کہنا شروع ہو جاتے ہیں, یہاں پر مسئلہ آتا ہے. کیونکہ جو غیر زبان نہیں بول رہا ہوتا وہ دوسرے کو, غیر زبان والے کو غلط کہتا ہے کہ جی آپ غلط ہیں پینتیکوسٹل والے بھائی, کیونکہ میرے اندر روح کام کر رہا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ غیر زبان میں نہیں بول رہا, میں تو نہیں بولتا لیکن روح کا کام ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ غلط ہیں. وہ پینتیکوسٹل والا کیا کرتا ہے, وہ اس کو رگڑنا شروع کرتا ہے, کہتا ہے جی نا آپ غلط ہیں. اگر ایسی بات ہے ہم جھوٹی غیر زبانیں بول رہے ہیں, ہم کوئی صحیح, ہمیں کوئی کسی نے آگے سکھایا, ہم صحیح ہیں کیونکہ روح کا بپتسمہ مجھے ہوا, میرے اندر کام ہو رہا ہے روح کا اور مجھے فیل ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ دونوں ٹھیک بات کر رہے تھے لیکن ان کو ریئلائز نہیں ہو رہا تھا کہ وہ دونوں ڈفرنٹ سٹیجز پر ہیں. ایک شخص جو کہ غیر زبان نہیں بول رہا وہ یوحنا کی انجیل 20ویں باب کی 19ویں آیت کی سٹیج پر ہے, جب روح ان کو جیسے ہی انہوں نے نجات پائی, جیسے ہی انہوں نے مسیح کو دیکھا اور جیسے ان کو اختیار ملا, روح نے ان کے اندر کام کرنا شروع کر دیا.
کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ جو شاگرد تھے وہ کتنے دن تک بیٹھ کر دعا کر رہے تھے؟ 10 دن تک. کتنے دن تک؟ 10 دن تک. کوئی بندہ مجھے بغیر روح کے 10 دن تک دعا کر کے کر سکتے؟ 10 منٹ نہیں کر سکتے. 10 منٹ کے بعد ہمارے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں. لیکن انہوں نے کتنے دن دعا کی؟ 10 دن تک. وہ کیسے دعا کر رہے تھے؟ روح کام کر رہا تھا ان کے اندر, روح کام کر رہا تھا. ٹھیک ہے. سو دونوں ٹھیک بات کرتے ہیں, لیکن دونوں کو ایک دوسرے کو غلط نہیں کہنا چاہیے. جس کے اندر روح کام کرتا ہے اور غیر زبان نہیں بولتا, اس کو کیا مانگنا ہے؟ خداوند یسوع مسیح سے پاک روح کے بپتسمہ کو مانگنا ہے, غیر زبانوں کے گفٹ کو مانگنا. اور جو بولتا ہے اس کو وہ لک ڈاؤن نہ کرے, اس کو وہ گندا نہ کرے, اس کو یہ نہ کہے دوسرے کو کہ میں تجھ سے بہتر ہوں, کیونکہ دونوں میں سے کوئی بہتر نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ خدا کے روح جو ہے وہ ڈفرینٹ طریقے سے کام کر رہے. ٹھیک ہے. ہمیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ میرا ایمان ہے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ جہاں پر جو ہے, بہت نہیں بلکہ سب کے اندر خدا کا روح کام کرتا ہے. ہم سب کے اندر خدا کا روح کام کر رہے ہیں, لیکن ہم میں سے سارے ابھی تک روح القدس کے بپتسمہ کو اچیو نہیں کیا. ٹھیک ہے. ہمیں وہ بپتسمہ لینا ہوگا, ہمیں خداوند سے مانگنا ہوگا. بپتسمہ جب دیا جاتا ہے تو کس چیز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں؟ پانی کے اندر. بپتسمہ دینے والا کون ہوتا ہے؟ خادم, اور آپ کو پانی میں ڈبو دیتا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ کے اندر مطلب کہ خدا کا خوف تو ہوتا ہی ہے, توبہ بھی کی ہوتی ہے, سارا کچھ ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن وہ ایک ریچول ہے جو کرنا پڑتا ہے. جب روح کا بپتسمہ ہوتا ہے تو پانی کی جگہ کس چیز میں آپ کو ڈبویا جاتا ہے؟ روح القدس کے اندر, پاک روح کے اندر. اور بپتسمہ دینے والا کون ہوتا ہے؟ یسوع مسیح. کون ہے؟ یسوع مسیح. اس نے کیا کہا تھا کہ میں جب پیاسا ہو تو میرے پاس آ کر پیو, تمہارے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں. زندگی کا پانی کیا ہے؟ پاک روح. سو پاک روح کے اندر جب وہ ہمیں بپتسمہ دیتا ہے, ہمیں انڈیل دیتا ہے, ہمیں ڈبو دیتا ہے, ہمیں چھپا دیتا ہے خدا یسوع مسیح, تو سر سے پاؤں تک ہم روح کے اندر بھر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ایک ڈفرنٹ لیول ہے. دس از دا لیول آئی وانٹ کہ ہم اپنے لیے مانگیں. اور یہ وہ لیول تھا جس کے بارے میں خدا یسوع مسیح نے کہا تھا کہ تم جب تک یہ نہیں ملے گا تم باہر نہیں جانا. میرے عزیزو, ہمیں آج سے کیا کرنا ہے کہ ایکٹیولی خداوند یسوع مسیح سے روح القدس کے بپتسمہ کو مانگنا ہے, کیونکہ یہ وعدہ جو ہے یہ ہم سب کے ساتھ ہے. میں ہر فرد بشر پر روح میں سے انڈیلوں گا. اور خداوند نے کیا کہا تھا کہ میں پچھلی برسات جو ہے وہ پہلی برسات سے زیادہ برساؤں. آخری جو بارش ہوگی وہ کون سی ہوگی؟ آخری بارش جو ہے وہ آخری زمانہ میں ہوگی, اور یہ بارش ہونے کو ہے. اس بارش میں ہم نے نہانا ہے. یہ یسوع مسیح, یوئیل کی کتاب میں پڑھ لیں یہ بات, یوئیل کی کتاب کے 3 چیپٹر اس میں جا کر یہ پڑھ لیں. آخری بارش جو ہے وہ ہونے والی ہے. اور دنیا کے اندر یہ بارش کیوں ضروری ہے آخری؟ جیسے یہ واقعات ہوئے ہیں, امیجن کریں یہ لاہور میں واقعہ ہوا, اس طرح کے واقعات دنیا میں اور بھی ہوں گے. اور اگر پاک روح کے اندر آپ چل رہے ہیں اور واقعی چل رہے ہیں اور پاک روح کا بپتسمہ ہوا اور آپ کو یہ برکتیں ملی ہوئی, نعمتیں ملی ہوئی, لیٹ سے ایک شخص کے پاس معجزات کی نعمت ہے, وہ واک ان کرتا ہے اور جا کر ان لوگوں پر دعائیں کرنی شروع کر دیتا ہے. امیجن کریں وہاں پر یسوع مسیح ہوتا ہے اور جو لوگ مر گئے تھے ان کو وہ زندہ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. امیجن کریں کہ خداوند کی نعمتیں آپ کی زندگی میں کام کریں. فلپس جو تھا وہ اڑ کر جو ہے وہ حبشی کے پاس چلا گیا تھا. ٹھیک ہے. امیجن کریں کہ پاک روح کا کام ایسے ہو رہا کہ خدا آپ کو وہاں سے اڑا کر لے جائے, کیونکہ اس سے پہلے کہ وہاں پر دھماکہ ہونے لگے. خدا کے روح کی ہمیں بڑی زیادہ سخت ضرورت ہے, کیونکہ آخری زمانہ کے اندر جب یہ مصیبتوں کا دور آئے گا تو اس وقت اگر کوئی چیز ہمارے لیے سب سے زیادہ کام کرے گی اور سب سے زیادہ ہماری قوت اور ہمارے لیے جو ہیلپ ہوگی وہ خدا کا پاک روح ہوگا. ہم اب نیکسٹ لیول پر بڑھیں گے. ہم نے توبہ کر لی ہے سب نے, بپتسمے بھی لے لیے, but we need the Holy Spirit now and God will give us the Holy Spirit. اس کے لیے اپنے آپ کو, اپنے مائنڈ کو وہ نہ کریں. ہمیں کیا ہے کہ ڈینومینیشنلزم سے باہر آنا پڑے گا. اگر ہم ساری زندگی اس ڈینومینیشن کا حصہ رہے ہیں جہاں پہ یہ اس چیز کو برا سمجھا جاتا رہا, یا لک ڈاؤن کیا جاتا رہا, یا یہ کہا جاتا رہا کہ نہیں پاک روح کا بپتسمہ ایسے نہیں ہوتا, تو اس چیز کو ہم چھوڑ دیں. ایک زمانہ میں کیتھولک چرچ میں تھا, میں بھی ایسے سوچتا تھا, لیکن جب میں نے اس بپتسمہ کو لیا, جب مجھے برکت ملی, تو پھر میں نے اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھی. خدا کا شکر ہے اس چیز کے لیے. اور خداوند خدا جو ہے وہ ہمیں بلیس کرتا ہے, اور خداوند ہمیں کرے گا. مانگو تو تم کو دیا جائے گا, ڈھونڈو تو پاؤ گے. سو آئیے ہم اپنی زندگی کا یہ وتیرہ بنا لیں کہ ہر روز ہم نے خداوند سے بے حیائی کے ساتھ, جیسے اس بندے نے بے حیائی کے ساتھ روٹیاں مانگی, وہ جا ہی نہیں تھا رہا, اور لکھا ہے کہ اس کو پھر اٹھ کر روٹیاں دینی ہی پڑی. ہمیں بھی مانگنے شروع کر دینا خداوند سے, بغیر رکاوٹ کے, بغیر رکے, بغیر تھکے ہوئے, بغیر جھجک کے.
کسی بھی چیز کو بیچ میں نہ آنے دیں. اور ان لوگوں نے کتنے دن مانگا؟ 10 دن لگاتار. ان کی ایک ہی دعا تھی، اے خداوند پاک ہمیں اپنے پاک روح سے دے، اور تب تک نہیں اٹھے جب تک ان کو پاک روح مل نہیں گیا. سو ہمیں کیا کرنا ہے؟ مسیح کی اس ہدایت پر عمل کرنا ہے، اور لکھے کہ تب تک تم رکے رہو اور اس کے وعدہ کے پورے ہونے کے منتظر رہو. وعدہ جیسے وہ ارنسٹ مال کا گیت ہے نا کہ تو نے وعدہ پورا کر دیا ہے، ہمیں پاک روح سے بھر دیا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں جو ہے اپنی وہ وعدہ پورا ہو گیا. یسوع مسیح نے پاک روح ڈیل دیا ہے، آسمان سے روح اتر آیا ہے عید پینتیکوست پر. اب وہ سب کے لیے اویلیبل ہے، لاسٹ 2000 ایئرز سے اویلیبل ہے. ہمیں اس کو لینے کی ضرورت ہے. خدا آپ کو بڑی برکت ہے. خدا یسوع مسیح ناصر کے نام. آمین.